برطانوی بادشاہ کنگ چارلس کی جانب سے خطیب ملت علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی کو شاہی ایوارڈ MBE سے نوازنے کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر علامہ صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ آپ کا تعارف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام قاضی عبدالعزیز چشتی ہے اور میں تحصیل گجر خان کے ایک تاریخی قصبہ کونتیلا سے میرا تعلق ہے، اور الحمدللہ میں نے ایک مذہبی، دینی اور روحانی گھر میں آنکھ کھولی ہے، اور ساری زندگی الحمدللہ اس کے اثرات مجھ پہ مرتب ہوئے ہیں۔ آپ برطانیہ کب آئے؟ میں الحمدللہ 1978 میں پہلی مرتبہ 14 مئی 1978 میں برطانیہ میں آیا تھا جی۔ ابتدائی طور پر میں نے چند ہفتے تقریباً 1 ماہ برطانیہ کے مختلف شہروں میں مذہبی اجتماعات سے خطاب کیا، اور اس دوران لوٹن کے دوستوں نے مجھ تک اپروچ کیا کہ ہمیں امام کی یہاں ضرورت ہے، تو الحمدللہ اس وقت برطانیہ کے مختلف شہروں سے مجھے پیشکش کی گئی تھی، لیکن میں نے لوٹن کا اس کے لیے انتخاب کیا تھا جی۔ آپ برطانیہ آ کر ممبر آف برٹش امپائر بن گئے، کیا یہ بچپن کی خواہش تھی؟ الحمدللہ میں نے یہ پہلی مرتبہ اپنے ایک عالم دین اور ایک دوست کے بارے میں جب مجھے پتہ چلا کہ انہیں اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دل میں خواہش تو ہوتی ہے کہ جو خدمت کر رہے ہیں ہم بھی دین کی، اس حوالے سے اللہ کی بارگاہ سے امید کرنی چاہیے، اور اس سوچ اور فکر کے ساتھ کہ اگر اللہ کی رضا اس میں ہے تو یقیناً ایک دن ہمیں زندگی میں اللہ یہ نصیب کرے گا۔ آج آپ ممبر آف برٹش امپائر بن گئے ہیں، کیا فیلنگز ہیں؟ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پاک پروردگار نے رائل ہائینس کنگ چارلس سوم سے یہ اعلان کرایا کہ انہوں نے میری لوٹن کے مسلمانوں کے لیے مذہبی اور سماجی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ MBE کا جو ایوارڈ دیا ہے، میں اس کے لیے ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں، اور پاک پروردگار رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پاک پروردگار نے مجھے اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنے کا موقع عطا کیا۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب میں 1978 میں آیا تو لوٹن میں مسجد ایک گھر پر مشتمل تھی۔ میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے، میری قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں نے بھرپور میرے ساتھ تعاون کیا، اور ہماری پوری مینجمنٹ کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا، اور ارلی 80s میں ہم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس وقت یہ عالی شان گنبد و مینار والی جامع مسجد غوثیہ بیڈ فورڈ شائر کی سب سے پہلی مسجد تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی لوٹن کی عوام کو اور مجھے اس میں کلیدی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کی اس کامیابی میں سب سے زیادہ ہاتھ کس کا ہے؟ یقیناً میں یہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میری کمیونٹی نے، میرے لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، اور ان کی دعاؤں نے بالخصوص میرے مرشد گرامی حضور سیدی قبلہ پیر غلام محی الدین بابو جی رحمۃ اللہ تعالی، میرے استادی گرامی حضرت قبلہ مفکر اسلام ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر گیلانی، اور میرے اپنے والد گرامی حضرت مولانا علامہ غلام محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی کی دعاؤں کا ثمر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے تمام بھائیوں، میری ماؤں، بہنوں، بہو بیٹیوں نے، جنہوں نے میرے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا اور اپنی دعاؤں سے نوازا، ان سب کا حصہ اس ایوارڈ میں شامل ہے۔ بے شمار خواہشیں ہوتی ہیں، زندگی کے گول ہوتے ہیں،
کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہو سکی ہو؟ میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عارضی زندگی دی ہے اس میں اسلام کی ترویج و اشاعت اور خدمت خلق میں گزاروں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاک پروردگار نے میری ہر خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ بطور MBE اور جنرل سیکرٹری اہل سنت والجماعت یورپ اور برطانیہ، آپ کس شخصیت سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ میں الحمدللہ اپنے والد گرامی علامہ غلام محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی اور اپنے پیر و مرشد حضور سیدی پیر غلام محی الدین بابو جی رحمۃ اللہ تعالی، جن کی ساری زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت خدمت خلق میں گزری، ان کی شخصیت سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوں۔ آخر میں آپ غوثیہ ٹی وی UK کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے تمام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اپنے محبت کا تعلق رکھنے والے دوستوں سے جنہوں نے مجھے MBE کا ایوارڈ ملنے کے بعد بہت نوازا ہے، سردار صاحب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 30 کو دیر رات 10:30 بجے جب اس ایوارڈ کا اعلان کیا گیا، اس وقت سے لے کر ابھی تک آپ کی تشریف آوری تک الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں نہ صرف UK اور یورپ بلکہ اسکینڈینیویا، جرمنی، امریکہ، مڈل ایسٹ، پاکستان سے بے شمار میرے دوستوں اور بھائیوں نے، بہنوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے اس میں شمولیت کی، مبارکباد کے پیغام دیے، اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ میں ان کا بہت ہی شکر گزار اور ممنون ہوں جنہوں نے اس خوشی کو اپنے ساتھ شیئر کیا۔ ان سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ کووڈ-19 کے دوران جب ہر گھر کے اندر صفِ غم بچھی ہوئی تھی، گھر گھر سے جنازے اٹھ رہے تھے، سب لوگ پریشان تھے، اس وقت میں نے اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہو کر تقریباً 100 سے زائد جنازوں کا تدفین کا اہتمام کیا، 100 سے زائد جنازوں کی خود امامت کرائی۔ مجھے میرے ڈاکٹرز نے، دوستوں نے، گھر والوں نے کہا کہ آپ عمر کے اس حصے میں 75 ایئرز آپ کی عمر ہے، آپ لائف رسک نہ لیں، لیکن اس وقت میں نے کہا کہ میری کمیونٹی، میرے لوگ ہر وقت میرے ساتھ رہے ہیں، اس وقت مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاک پروردگار نے مجھے استقامت بھی عطا فرمائی، اور پاک پروردگار نے مجھے ان کی خدمت کرنے کا اعزاز بخشا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدمت خلق بہت بڑی بات ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں اس نئے سال میں کہ ہم خدمت خلق کریں گے، اسلام کی ترویج و اشاعت میں خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی انشاءاللہ ساتھ رکھیں گے۔ آخر میں میری یہ خواہش ہے کہ پاک پروردگار جس طرح تو نے مجھے صحت، تندرستی، ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا کی ہے، اس قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور چونکہ ہم ملٹی کلچرل معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں صرف مسلمانوں کی بات نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام مذاہب کے ساتھ ہمیں مل کر اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آخر میں میں پھر ایک مرتبہ سردار صاحب آپ کا اور آپ کے اس غوثیہ ٹی وی کا تہ دل سے ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کمیونٹی میں ایک فعال کردار ادا کیا ہے، اور آپ کے اس ٹیلی ویژن چینل نے قوم کو اکٹھا کرنے میں ایک کردار ادا کیا ہے۔ اللہ یہ آنے والا سال ہم سب کے لیے رحمتوں، برکتوں کا نزول کا سبب اور ذریعہ بنائے، اور پاک پروردگار گزشتہ سال جو ہمارے اعزاء اقربا، بہن بھائی، خویش و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی انہیں شفاعت نصیب فرمائے، اور پھر ایک مرتبہ رائل ہائنس کنگ چارلس سوم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میری ان خدمات کو، خواہ وہ جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ کے حوالے سے ہوں، کووڈ-19 کے حوالے سے ہوں، یا بسم اللہ چیریٹی کے حوالے سے ہوں، ان خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے
اور ان کی کیبنٹ نے مجھے اس اعزاز سے نوازا، اس کے لیے میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔